आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज तारीख है 27/7/2020, क्लास 7, सब्जेक्ट जनरल साइंस, और टॉपिक जो हमने आज लिया है वो रिप्रोडक्शन। एक चैप्टर नंबर आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक पर, चैप्टर नंबर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम थोड़ी सी जानकारी हम रिप्रोडक्शन के बारे में देंगे। तो यहाँ पर organisms which are born, show growth, reach adulthood and live for some more time till after death, attaining their maximum lifespan. How then a particular type of organisms continue to exist? This is possible only through one of the most important life processes called multiplication or reproduction. बच्चों, organisms वो जानदार यानी कि जो जिंदा चीज होंगे, which are born जो पैदा होते हैं, show growth वो बड़े होते हैं, reach adulthood बड़े होते हैं यानी कि वो ग्रोथ वो मोमेंट दिखाते हैं, एडल्टहुड यानी कि वो बड़े होते हैं, एंड लिव फॉर सम मोर टाइम टिल आफ्टर डेथ अटेनिंग दियर मैक्सिमम लाइफ स्पैन। जब वो बड़े होते हैं यानी उनके लिए वो कोई 20 साल तक, कोई 40 साल तक, कोई 50 साल तक, कोई 60 साल तक, कोई 100 साल तक जिंदा रहता है। उस उम्र में यानी कि जब तक वो जिंदा होता है उस वक्त तक कोई कुछ वो ऑर्गेनिज्म कुछ न कुछ काम करता है, सर्टेन फंक्शंस करता है, बहुत सारी फंक्शंस करता है, काम करता है। हाउ देन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म अपनी जो नस्ल है उसको बढ़ाने के लिए, उसको आगे रखने के लिए, अपनी जो नस्ल है उसको कायम रखने के लिए, उसके लिए भी ये काम करता है। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन। अपनी नस्ल को वो आगे बढ़ाने के लिए, वो जिंदा रखने के लिए, इस धरती पर, इस जमीन पर अपनी नस्ल को जिंदा रखने के लिए, उसके लिए भी ये फंक्शन करता है, काम करता है, और उसके लिए ख़ास तरीका होता है इसका, वो है मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन। यानी उस तरीके को अपनी नस्ल को आगे फ्यूचर में यानी अपनी जनरेशन को ज़िंदा रखने के लिए एक ख़ास तरीका है, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिससे कि उसकी जो नस्ल है वो आगे बढ़े यानी कायम रहे। तो उस हिसाब को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन। All living organisms reproduce. What is means in simple terms is that living organisms produce young ones of their own kind. हर कोई जानदार, हर कोई जो जिंदा चीज है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस, वो नस्ल कशी करता है, यानी अपना जो यंग वनस है, अपना जो बच्चा है वो पैदा करता है, ऑफ देयर ओन काइंड, अपनी नस्ल का। यानी कि जो कैट है वो अपनी नस्ल को बढ़ाता है, इंसान है वो अपनी नस्ल का बढ़ाता है, इसी तरह जो हॉर्स है वो अपनी नस्ल का बढ़ाता है, और जो बर्ड्स हैं वो अपने नस्ल के जो अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए कैट प्रोड्यूसेस किटन्स विच ग्रोज इनटू एडल्ट कैट्स। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया, एक बिल्ली होती है, वो अपनी किटन्स को जन्म देती है, अपने बच्चों को जन्म देती है, ताकि उसकी जनरेशन आगे बढ़े, यानी कि उनकी जनरेशन, उनकी नस्ल इस धरती पर यानी कि आगे रहे, यानी कि बराबर रहे। इन प्लांट्स टू, इसी तरह प्लांट्स में भी इसी तरह जो पेड़ पौधे हैं वो भी इसी तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। वो उनका क्या तरीका है, इन प्लांट्स टू सीड्स ग्रो इनटू यंग सीडलिंग्स। जो सीड्स होता है, बीज होता है, वही उगता है
جو پلانٹس ہیں وہ ان کو بیج یعنی کہ میوہ جو ان کا ہوتا ہے، کسی کی جڑیں، وہ جڑوں سے اپنی نسل کشی کرتے ہیں جیسے کہ چنار. اسی طرح یہ بھی جو پلانٹس ہیں یہ بھی اپنی نسل کشی یعنی یہ بھی بڑھاتے ہیں اپنی نسل کو. The seedlings is due course of time into young seedlings. کچھ دیر تک جب یہ بیج پیدا زمین سے اگتا ہے تو تھوڑی وقت کے بعد یہ بڑا ہوتا ہے، سیڈلنگ بن جاتا ہے، پودا بن جاتا ہے. The seedlings is due course of time into young seedlings. The seedlings is due course of time develop into nature plants as in a mango tree. جیسے کہ مینگو ٹری آم کا درخت ہے، وہ آم کے جو درخت ہیں وہ ان کو جو سیڈ وہاں پیدا ہوتا ہے، جو ہم فروٹ کھاتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو سیڈ ہوتا ہے وہ پھر زمین میں لگتا ہے یا زمین میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کا جو پودا نکل آتا ہے اور اس سے اس کی جو جنریشن ہے وہ پھر ینگ ونس ہوتا بڑا ہوتا ہے تو اپنی نسل کشی اسی طرح سے وہ آگے بڑھاتا ہے. یہاں پر reproduction is one of the most important property of living organisms. جو یہ نسل کشی ہے یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے، یہ ضروری ہے کسی کی جنریشن کو آگے بڑھانے کے لیے. اٹ مینس کریٹنگ نیو لائف. اس کا مطلب کہ ٹو جنریٹ نیو لائف، نئی زندگی بنانا. پروڈیوسنگ ینگ ونس آف دیئر اون کائنڈ، اپنی قسم کا جو جنریشن ہے اس کو آگے بڑھانا. It is reproduction. اسی طرح why living organisms need to reproduce. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ living organisms جو ہے، جو زندہ چیزیں جو ہیں وہ کیوں ریپروڈیوس، وہ کیوں نسل کشی کرتے ہیں. all living organisms have to fixed life span. ہر کوئی جو جاندار ہے وہ اس کو اپنا لائف سپین ہوتا ہے، اپنی عمر کا تقاضا ہوتا ہے. جیسے کہ انسانوں کا 60 سال، 70 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 100 سال، جتنا کہ اس کو رب نے وہ زندگی لائف سپین عطا کی ہو. ڈیورنگ دیئر لائف سپین، اپنی عمر میں دے پرفارم ویریس فنکشنز انکلوڈنگ ریپروڈکشن. اپنی اس جو انسان کو یا کہ پلانٹس کو اپنی جو ہوتا ہے، جو لائف سپین ہوتا ہے تو وہ اس عمر میں اپنے جو اس کو رب نے عطا کیے اس میں وہ سٹین جو ہم نے اوپر پڑھا میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس اپنی عمر میں وہ بہت ساری فنکشنز کرتا ہے، اس میں یہ ریپروڈکشن بھی شامل ہے. یعنی کہ وہ اپنی نسل کشی بھی اسی میں کرتے ہیں، یعنی کھانے پینے کے لیے بھی اپنے آپ کو مہیا انسانوں جیسے کہ انسان اینیملز وہ اپنے کھانے پینے کے لیے چیز بھی پیدا کرتا ہے. تو اسی طرح اس کے ساتھ یہ ریپروڈکشن اپنی نسل کشی کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. اسی طرح پلانٹس میں بھی جو سیڈلنگس ہوتا ہے وہ زمین میں جو اس کا فروٹ یا سیڈ جاتا ہے تو پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ینگ ونس ہوتا ہے. تو پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کو یعنی کہ اپنی نسل کو اسی طرح وہ آگے بڑھاتا ہے. All living organisms have to fixed life span. During their life span, organisms perform functions including reproduction. In an annual plant, for example, the life span is about 1 year. ایک جو اینیول پلانٹ ہے، فار ایگزامپل اینیول پلانٹ ہم اس کو کہیں گے جس کی عمر 1 سال تک ہو. یعنی کہ بہت سارے پلانٹس ہیں، گراس ہے، بہت سارے جو میز پلانٹ ہے، رائس پلانٹ ہے، ویٹ پلانٹ ہے، ان کی جو عمر ہے 3 مہینے تک، 2 مہینے تک، 2.5 مہینے تک. اسی طرح جو ان کو ہم اینیولی یعنی کہ جن کی عمر کم سے کم 1 سال تک، اور اسی 1 سال تک وہ اپنی نسل کشی کو آگے بڑھاتے. جیسے کہ رائس کا جو پودا ہے اس کے جو 1 دانہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کم سے کم 60-70 دانے ہوتے ہیں. ہم اس سے 1 دانہ پھر نکالتے ہیں، پھر وہ لگاتے ہیں زمین پر، تو پھر اسی طرح اس کی جنریشن آگے بڑھتی ہے. تو اسی طرح the life span is about 1 year. اسی طرح and in pre-annual plant it goes up to many years. اور اسی طرح pre-annual plants ہم ان کو کہیں گے جس کی عمر زیادہ ہو، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال تک وہ اس کو ٹائم لگتا ہے اپنے فروٹس دینے میں، سیڈز دینے میں. تو اسی جو اس کی لائف سپین ہے اسی لائف سپین میں وہ اپنی جنریشن کو آگے بڑھاتا
ہے. جیسے کہ مینگو ٹری میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ مینگو ٹری کس طرح اس کو آم نکلتا ہے، پھر وہ اپنی جنریشن کو کس طرح آگے بڑھاتا ہے. This is then the organisms die leaving behind individuals of their own kind. جب اپنی عمر کو 20 سال 30 سال 40 سال 100 سال تک کے اینیمل جو پلانٹس ہوتے ہیں 200 سال 300 سال تک، تو پھر اس کے آگے یہ جو پودا ہے یا جو یہ ٹری ہے یہ فیڈڈ اوے، یہ سوکھتا ہے. تو پھر اس اور اپنے پیچھے اپنے یہ جو اون کائنڈ اپنی سپیسیز کا جو بھی جس قسم کا یہ پودا ہو اس قسم کا یہ آگے اپنے جو ینگ ونس وہ رکھتا ہے. These they ensure by reproducing their lifespan. If they would not reproduce, then after their death there would be no organisms left. The species would thus perish. Reproduction is thus the means of perpetuation of species. اگر کوئی ان میں سے جیسے کہ آرگنزمز، اگر انسان اپنی نسل کشی کو نہیں آگے بڑھائے گا تو ایک وقت آئے گا تو یہ جو ساری زندگی یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا جو آگے جو ینگ ونس ہے وہ نہیں ہوں گے. اسی طرح جو پلانٹس کے بارے میں ہم کہیں، کیونکہ یہ چیپٹر ہے ریپروڈکشن ان پلانٹس کے بارے میں، اگر اسی طرح ان کا جو سیڈس ہم نہیں لگائیں گے، یعنی یہ خود بخود بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جیسے کہ گراس ہے یا بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جن کا جو بیج پھر زمین پر وہیں ایک سال میں 2 مہینے تک پھر جو ان کا جو بیج ہوتا ہے پھر زمین پہ جاتا ہے، پھر وہ اگتا ہے. تو اسی طریقے سے وہ اپنے نسل کشی کو بڑھائیں گے. اگر اس سے پہلے یعنی کہ یہ اپنی نسل کشی کو یہ بیج نہیں دیں گے تو ایک وقت آئے گا تو ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو نسل کشی ہے، جو یہ بچے ان کے وہ نہیں ہوں گے، اور اسی طرح سے ان کی جو آگے جو جنریشن ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی. تو اسی طرح یہاں پر وہ یہ ایک آگے بڑھانے کا جو ریپروڈکشن کا مطلب ہے آگے اپنی نسل کشی کو آگے بڑھانا اس زمین پر، اس دھرتی پر، یعنی اپنی نسل کو برابر رکھنا اس زمین پر، یعنی اس پروسیس کو ہم ملٹیپلیکیشن اور ریپروڈکشن کہیں گے. اسی طرح کیا ہم جانتے ہیں، ڈو وی نو دیٹ ایٹ ون ٹائم پیپل تھاٹ دیٹ لیونگ تھنگس کوڈ come from dead once alive or non-living never alive matter. This is however disapproved subsequently. کیا ہم جانتے ہیں کہ بہت دفعہ پہلے لوگ جانتے تھے کہ یہ جو لیونگ تھنگس ہے would come from dead، یہ جو لیونگ تھنگس ہے یہ ایک دفعہ یہ جو پہلے جو زندہ تھے ان سے بنا ہے، اور بہت ساروں کا خیال تھا. اور نان لیونگ تھنگس ہیں کہ نان لیونگ تھنگس جو نان لیونگ تھنگس تھے پھر ان میں جان آ گئی. لیکن یہ جو تھیوری ہے پھر بعد میں یہ ختم ہو گئی، یعنی ڈس اپروو اس کو پھر ناکارہ کیا گیا. تو یہ تھا تھوڑی سی جانکاری ریپروڈکشن کے بارے میں. کل انشاءاللہ ہم موڈس آف ریپروڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے. اسٹے ہوم، اسٹے سیف، تھینکس.